بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جو کالے علم کا ماہر تھا، ہر بیماری کا وہ علاج کرتا تھا اور ٹونے وغیرہ بھی بتاتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا تو اس بوڑھے عامل کو درپردہ وہ اپنی پسند بتائی جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ شیر کے 2 دانت لے آؤ۔ وہ دانتوں کو 7 دن اپنے پاس رکھتا تھا۔ 8ویں دن وہ دانت سائل کو واپس دیتا اور بتاتا تھا کہ ایک دانت لڑکی کے پاس رہے اور ایک لڑکے کے پاس۔ عامل کا عمل ان بزرگوں پر اثر کرتا تھا جو جوڑے منتخب کیا کرتے تھے۔ اس لڑکی کو ایک آدمی اچھا لگتا تھا اور وہ اس لڑکی کو چاہتا تھا، لیکن دونوں کو خطرہ تھا کہ ان کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ شادی کے لیے دونوں مرے ہوئے شیر کی تلاش میں رہتے تھے جو ملنا ممکن نہیں تھا۔ لڑکی زیادہ بے تاب اور بے چین رہتی تھی۔ اپنے قبیلے کی عورتوں کی طرح وہ بھی نڈر تھی۔ تیر کمان اور بانس کی برچھی ان کے ہتھیار تھے۔ لڑکی تیر کمان لے کر جنگل میں چلی جاتی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ شیر مار لے گی۔ ایک روز وہ ایک ندی تک چلی گئی۔ ندی بہت چوڑی اور گہری تھی۔ اس میں ایک لانچ آ رہی تھی جس میں 4 آدمی تھے۔ لڑکی لانچ دیکھنے کے لیے آگے چلی گئی۔ لانچ آگے جا کر واپس آ گئی اور کنارے کے ساتھ رک گئی۔ 4 آدمی لانچ سے اترے اور اس طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ٹہلنے لگے جیسے اس لڑکی کے ساتھ انہیں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ لڑکی واپس چل پڑی۔ اچانک 4 آدمی اس پر جھپٹ پڑے۔ اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا اور اسے اٹھا کر لانچ میں جا ڈالا۔ لانچ یہی تھی۔ ان 4 میں ایک آدمی یہ تھا جو اب لانچ میں ہمارے پاس موجود تھا۔ ان لوگوں نے کسی جھونپڑے میں لڑکی کو رکھا اور اسے سبز باغ دکھانے لگے، لیکن لڑکی کی حالت پانی سے باہر پھینکی ہوئی مچھلی کی مانند تھی۔ اسے 4 روز وہاں رکھا۔ لانچ کا مالک جو دریا میں کود گیا تھا جھونپڑے میں آ گیا۔ اس نے لڑکی کو بہت لالچ دیے، لیکن لڑکی اس کا منہ نوچنے کو لپکتی تھی۔ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ اسے باندھ دیا گیا، اسے مارا پیٹا گیا، مگر لڑکی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ مالک غائب ہو گیا۔ وہ اس شام آیا جس شام ہم اس لانچ میں سوار ہوئے تھے۔ لڑکی کو کمبلوں میں چھپا کر لانچ تک لایا گیا۔ پھر ہم لانچ میں آ گئے۔ لڑکی ہمیں لانچ والوں کا ساتھی سمجھتی تھی۔ نندا خاموشی سے سن رہا تھا۔ مجھے ایسا غصہ آیا کہ میں نے نندا کے منہ پر گونسا مارا۔ وہ کیبن کی دیوار سے جا لگا اور گر پڑا۔ کیبن بہت چھوٹا تھا۔ نندا احمد علی کے پاؤں میں گرا۔ احمد علی نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ کر دبایا اور دانت پیس کر بولا، سچ بتا یہ کیا سلسلہ ہے اور لانچ کا مالک کون ہے؟ اس کا یہی کاروبار ہے۔ نندا نے اٹھ کر کہا، اس کا نام راجن بوس ہے۔ وہ سمگلر بھی ہے اور عورتیں بھی بیچتا ہے۔ اس لانچ میں یہ لڑکی ہی نہیں، چرس بھی ہے جو سلہٹ جا رہی تھی۔ وہاں سے اسے برما جانا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مخبری ہو گئی تھی، اسی لیے پولیس کی لانچ آ گئی تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ لانچ کا مالک راجن بوس دریا میں کیوں کود گیا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ مال کے ساتھ نہ پکڑا جائے۔ ہم یہ بھی سمجھ گئے کہ لانچ اتنی دور ویرانے میں کیوں کھڑی تھی۔ وہ انگریز کی بادشاہی تھی، مجرموں کو کھلی چھٹی نہیں دی جاتی تھی۔ دہشت پسند تحریک بھی چل رہی تھی، اس لیے دریاؤں میں پولیس گشت پر رہتی تھی۔ کسی نے مخبری کر دی ہوگی۔ نندا نے راجن بوس کے اس کاروبار کے متعلق جو تفصیل سنائی وہ مختصراً اس طرح ہے کہ اس کا گروہ چرس اسمگل کرتا تھا اور دوسرے کاروبار یہ تھا کہ یہ لوگ خوبصورت اور جوان بنگالی لڑکیوں کو ورگلا کر سبز باغ دکھا کر یا گروہ کے آدمی محبت کا دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھانس لیتے اور کلکتہ میں یا اس سے بھی پرے لے جا کر بیچ آتے تھے۔ جس روز نندا کے گروہ نے اس لڑکی کو اغوا کیا اس روز وہ کہیں سے مال لا رہے تھے۔ راجن بوس خود ساتھ نہیں تھا، اس کا نائب لانچ میں تھا۔ راجن بوس کا دست راست تھا۔ اس نے اس لڑکی کو ندی کے قریب کھڑے دیکھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ مال ہاتھ آ جائے تو بڑی اچھی قیمت پر بک سکتا ہے، لیکن ان جنگلوں کا کچھ بھروسہ نہیں۔ ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ اس جنگلی کو ہم شہزادی بنا دیں گے تو شیشے میں اتر آئے گی۔ لڑکی اتنی نڈار تھی کہ لانچ والے 4 آدمی لانچ سے اتر کر اس کے قریب سے
گزرے تو وہ وہیں کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ وہ اس کے قریب آئے، ڈری اور پکڑی گئی۔ اسے جب پکڑ کر جھونپڑے میں لے گئے تو راجن بوس کو اطلاع دی گئی۔ وہ لڑکی کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ اسے وہ اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، لیکن لڑکی نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی اگر بیوی بننے پر راضی ہو بھی گئی تو یہ دھوکہ ہوگا اور یہ راجن بوس کو قتل کر کے بھاگ جائے گی۔ اسے وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ مال قیمتی تھا۔ راجن بوس اسی روز آسام چلا گیا اور لڑکی کا سودا کر آیا۔ گاہک راجن بوس کی طرح کا کوئی اسمگلر اور بردہ فروش تھا۔ وہ آسامی قبائل کی لڑکیوں کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے راجن بوس سے کہا تھا کہ لڑکی اس کے اڈے تک پہنچا دی جائے اور اس سے قیمت وصول کر لی جائے۔ وہ جنگلی لڑکیوں کو قابو میں لانے کے گر جانتا تھا۔ راجن بوس اور اس کے گروہ کا واسطہ پہلی جنگلی لڑکی سے پڑا تھا۔ آج رات وہ لڑکی کو آسام لے جا رہے تھے۔ کچھ چرچ بھی تھی۔ راجن بوس خود ساتھ جا رہا تھا کیونکہ رقم وصول کرنی تھی۔ لانچ میں دوسرا آدمی وہی تھا جس نے لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ دریا میں اس لانچ پر سرچ لائٹ کی روشنی پڑتے ہی راجن بوس نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ یہ پولیس کی لانچ ہے، اگر خطرہ قریب آ گیا تو سب دریا میں کود جانا۔ نندا نے ہماری منت سماجت شروع کر دی کہ ہم اسے نہ پکڑوائیں۔ ہم نے اسے بتایا کہ اس کے جرم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن میرا دماغ کسی اور سوچ میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اس جنگلی لڑکی کو دیکھا، سر سے پاؤں تک اور پاؤں سے سر تک دیکھا۔ وہ جنگل میں جنی پلی تھی، اس کی کوئی تہذیب نہیں تھی۔ اس کے جسم پر کپڑوں کے 2 ٹکڑوں کے سوا کوئی لباس نہیں تھا۔ اس نے کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے آرام اور آسائش کی زندگی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا کوئی مذہب بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی مذہب تھا بھی تو وہ توہمات سے بڑھ کر کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن اسے اپنی آبرو عزیز تھی۔ وہ عصمت کی اہمیت اور پاکیزگی سے واقف تھی۔ ننگی عورت کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے اور جس نے اپنی آبرو پر اخلاق کا پردہ ڈال رکھا ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، کوئی ایک بھی عورت بغیر کپڑوں کے نظر نہیں آئے گی۔ پردے میں بیٹھی ہوئی عورت نظر نہیں آئے گی، مگر بد چلنی قتل کرا رہی ہے، طلاقیں دلا رہی ہے، خامند خودکشی کر رہے ہیں۔ معاشرے کی ایک کلاس نے قتل، خودکشی اور طلاق کی وارداتوں کا انسداد یوں کیا ہے کہ بد چلنی کو تہذیب و تمدن میں شامل کر کے اسے فیشن بنا لیا ہے۔ آبرو ایسے ہی ہے جیسے جلے ہوئے سگریٹ کا ٹکڑا پھینک کر اس پر پاؤں مار دیا جاتا ہے۔ میرے سامنے ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، جسم میں دلکشی تھی۔ جو ہر مرد دیکھنا چاہتا ہے قتل ہوتا ہے، قتل کرتا ہے، اور جس نے بادشاہیوں کے تختے الٹے ہیں، مگر اس کی زبانی اور نندا کی زبانی اس کے اغوا پر اس کے رد عمل کی تفصیل سنی تو وہ کسی برگزیدہ بزرگ کی روح کی طرح دکھائی دینے لگی۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جام گئی تھیں اور میرے ذہن میں طوفانی سمندر کی موجیں اٹھنے لگی تھیں۔ اس کا چہرہ ارونا کا چہرہ بن گیا۔ وہ بھی ایسا ہی معصوم چہرہ تھا۔ گناہوں کی دنیا میں جا کر مجبور اور بے بس ہو کر بھی ارونا نے اپنا دامن پاک رکھا۔ میں آپ کو پاک دامن عورت کی طاقت دکھا چکا ہوں۔ ارونا نے انسپیکٹر منصور کو ہپناٹزم کے اثر سے نکالا اور ایک انتہائی خطرناک مجرم گروہ کو پکڑوا دیا۔ بن مندر کے باہر اس رات کم از کم 1000 گولی فائر ہوئی ہوگی۔ گناہوں کے ڈھکے چھپے اڈے کو یہ آگ ایک پاک دامن عورت نے لگائی تھی، اور ارونا نے جو ابھی کچی اور نادان عمر میں تھی، احمد علی اور مجھ جیسے 2 قاتلوں اور ڈاکوؤں کو پناہ دی اور ہمیں وہاں سے نکالا۔ مجھے اچانک یاد آ گیا کہ ہم جب ارونا کے گھر چھپے تھے تو اس نے مجھے 2 باتیں کہی تھیں۔ ایک یہ کہ میں اس راستے سے ہٹا ہوں جس پر میں احمد علی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہا ہوں۔ دوسری بات ارونا نے یہ کہی تھی، محمد خان اگر تم اسی راستے پر جانا چاہتے ہو تو میری ایک بات مان لو کہ کسی ایسی عورت کو خراب نہ کرنا جو میری طرح اپنی آبرو کو اپنا ایمان سمجھتی ہو۔ یہ سمجھ لو کہ میرے ابا نے تمہیں پناہ دے کر جو نیکی کی ہے تم مجھے اس کا صلہ دے رہے ہو۔ میرے اندر شاید ابھی انسانیت مری نہیں تھی۔ ارونا کی اس بات نے اور اس جنگل کی لڑکی نے میرے وجود میں آگ لگا دی۔ احمد علی، مجھے یاد ہے کہ میں نے ایسی آواز میں کہا تھا جو مجھے اپنی نہیں لگتی تھی، ہم اس لڑکی کو اس
اس کے قبیلے تک پہنچائیں گے۔ احمد علی کی آنکھوں میں قہر اتر آیا، اس نے ان آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ ہاں احمد علی، میں نے کہا، میں نے گناہ کیے ہیں، کروں گا بھی، مگر اس قسم کی عورت پر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا جو اپنی آبرو کو اپنا ایمان سمجھتی ہو۔ احمد علی نے کچھ کہنے کی بجائے اس طرح سر ہلا کر منہ پھیر لیا جیسے اسے مجھ سے نفرت ہو گئی ہو۔ میں ٹلوں گا نہیں احمد علی، میں نے کہا اور نندا سے پوچھا، تم جانتے ہو اس لڑکی کا قبیلہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس لڑکی کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ اس وقت یہ کہاں ہے اور اپنے ٹھکانے سے کتنی دور ہے۔ 15 میل۔ نندا نے کہا، یہ میرا اندازہ ہے، میں تمہیں راستہ سمجھا سکتا ہوں۔ اس نے پھر منت کی، میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے کہا، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لانچ تمہارے پاس ہے، چرس تمہاری ہے، قسمت تمہاری اپنی ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ انسان خطا کی سزا سے بچ نہیں سکتا اور انسان اچھے کی جزا سے بھی محروم نہیں رہتا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں ایک نیکی کر رہا ہوں اور اس کی مجھے جزا ملے گی۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ وہ میری بات مان لے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑا رہا، پھر بولا، چلو لے چلو اسے۔ اور اس نے نندا سے کہا، تمہارے پاس جتنی بھی رقم ہے وہ مجھے دے دو، پھر تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تمہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، احمد علی نے کہا، جو کچھ پاس ہے ہمیں دے دو۔ اس نے سیٹ کے نیچے رکھا ہوا ایک بکس باہر گھسیٹا اور وہاں سے کچھ نوٹ اور چند سکے نکال کر احمد علی کو دے دیے۔ کہنے لگا کہ ہم اس کی جامع تلاشی لے لیں اور لانچ کی بھی تلاشی لے لیں، ہمیں اور کچھ نہیں ملے گا۔ احمد علی نے رقم گنی، 100 اور کچھ روپے تھی، یہ معمولی رقم نہیں تھی۔ احمد علی نے نندا سے لڑکی کے قبیلے کے ٹھکانے کا راستہ پوچھا، اس نے راستہ بتا دیا، لیکن اس نے بتایا کہ جو دریا ہم عبور کر رہے ہیں اسے پھر عبور کر کے ہی کنارے پر جانا پڑے گا جس کنارے سے ہم لانچ پر سوار ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ایک بار پھر پولیس کی لانچ کے خطرے میں جانا تھا۔ فنسوں کے خانو، احمد علی نے کہا، تم مجھے ٹریننگ دے رہے ہو؟ احمد علی، میں نے کہا، مجھے خطروں میں جانے اور خطروں سے نکلنے کی مشق کرنے دو۔ پولیس کی لانچ جا چکی ہوگی، وہ کوئی بیوقوف تھے جو لانچ کو پکڑنے کی بجائے 2 آدمیوں کو پکڑ کر لے گئے۔ راجن بوس مشین گن سے ڈر گیا تھا۔ میں نے نندا سے کہا وہ لانچ کو دریا میں لے چلے۔ نندا گھبرایا، لیکن میری تسلیوں سے اس نے لانچ سٹارٹ کی اور اسے ندی میں سے موڑ لایا۔ لڑکی پریشان ہونے لگی۔ احمد علی نے اسے بتایا کہ ہم اس کے قبیلے میں جا رہے ہیں۔ ندی جہاں دریا سے ملتی تھی وہاں لانچ کو روک کر ہم نے ادھر ادھر دیکھا۔ چاندنی میں جہاں تک نظر کام کرتی تھی وہاں تک کوئی لانچ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے نندا سے کہا لانچ کو پوری رفتار سے سامنے والے کنارے تک لے جائے۔ لانچ اتنی تیز تھی کہ انجن بند کر دینے کے باوجود کنارے سے ایسی ٹکرائی کہ میں، احمد علی اور لڑکی ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک دوسرے کے اوپر گرے۔ ہم اٹھے اور کنارے پر اتر گئے۔ نندا لانچ میں ہی رہا۔ دریا کے کنارے گھنا جنگل تھا، اونچی گھاس زیادہ تھی۔ ہم اس جنگل میں داخل ہو گئے۔ دریا سے ہم کوئی 150 گز دور آ گئے ہوں گے۔ ہمیں رات کی خاموشی میں لانچ کے انجن کی آواز سنائی دی۔ ہم سمجھے کہ نندا لانچ کو لے جا رہا ہے۔ میں نے ویسے ہی پیچھے دیکھا، مجھے سرچ لائٹ کی تیز روشنی کی بڑی موٹی لکیر نظر آئی۔ اب یہ لانچ دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ پولیس والے راجن بوس اور اس کے ساتھی کو دریا میں سے نکال کر لانچ کو آگے لے گئے ہوں گے۔ انہیں ندی میں جانے کا خیال نہیں آیا ہوگا۔ وہ راجن بوس کی لانچ کے تعاقب میں آگے نکل گئے ہوں گے اور اب واپس آ گئے تھے۔ نندا کا ہمیں کوئی غم نہیں تھا، ہمیں اپنا بھی کوئی غم نہیں تھا۔ ہم خطرے سے نکل آئے تھے۔ ہمارے سامنے 15 میل کی بڑی دشوار مسافت تھی، لیکن 5.5 میل کی مسافت اس طرح آسان ہو گئی کہ ایک پگڈنڈی تھی جو دریا سے تقریباً 1 میل دور جا کر آ گئی۔ ہم اس پر ہو گئے۔ لڑکی جنگلی تھی، وہ بہت تیز چل رہی تھی۔ احمد علی اس کے ساتھ باتیں کرتا گیا۔ کبھی وہ رک جاتی اور پوچھتی کہ ہم اسے دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ اس نے کہا کہ وہ ہمیں انعام دے گی۔ پگڈنڈی پر ہمیں ایک وسیع جھیل تک جانا اور وہاں سے جنگل میں داخل ہونا تھا۔ رات شاید آدھی گزر گئی تھی۔ ہم نے کھانا کھا لیا تھا اور پینے کا جو سامان لانچ میں مل گیا تھا اس نے جسم میں تازگی پیدا کر دی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد ہم جھیل تک پہنچ گئے اور نندا نے جو سمت بتائی تھی ادھر کو چل پڑے۔ جنگل گھنا نہیں تھا لیکن زمین اونچی نیچی تھی اور اس میں کھڈ بھی تھے۔ ہماری رفتار کم ہو گئی۔ 2.5 میل گئے ہوں گے کہ جنگل گھنا ہو گیا۔ شفاف چاندنی بہت فائدہ دے رہی تھی۔ ہمیں اس
اس جنگل میں سے گزرنا تھا، مگر زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ آگے ندی آ گئی۔ پانی کی آواز بتا رہی تھی کہ پانی گہرا ہے۔ ہم اس کے کنارے کنارے چل پڑے، پھسلن زیادہ تھی، ہمیں سنبھل کر چلنا پڑا۔ بہت آگے گئے تو لڑکی رک گئی، ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگی کہ یہی وہ ندی ہے جس کے کنارے وہ کھڑی تھی اور لانچ آ گئی تھی، لیکن اس پر پل نہیں ملے گا۔ اس علاقے میں دور دور تک آبادی نہیں تھی، اس لیے اس علاقے میں ندی پر پل نہیں تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ اگر یہ وہی ندی ہے تو دور آگے جا کر دونوں طرف چٹانیں آ جائیں گی، وہاں ندی اتنی تنگ اور گہری ہو جاتی ہے۔ اس جگہ ان قبائلیوں نے ناریل کے 3 درخت ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر چٹانوں پر رکھے ہوئے ہیں، ان کے دونوں سروں پر رسے باندھ کر انہیں اکٹھا کیا ہوا ہے۔ 1.5-2 گھنٹے بعد چٹانیں آ گئیں۔ لڑکی نے خوشی سے کہا کہ اب وہ ہمیں آگے لے جائے گی۔ وہ ننگے پاؤں تھی، وہ پھدک کر چل رہی تھی۔ ہمیں ڈر تھا کہ اس کا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ ندی میں جا پڑے گی، مگر اس کی چال میں فرق نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہمیں چٹانوں کے اندر لے گئی اور ایک جگہ سے اوپر چڑھنے لگی۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے اوپر گئے اور ناریل کے 3 درختوں کا پل آ گیا۔ لڑکی بڑی آسانی سے پل پر چلنے لگی۔ اس کے پیچھے احمد علی تھا اور احمد علی کے پیچھے میں تھا۔ ہم سے چلا نہیں جاتا تھا۔ لڑکی پیچھے مڑ کر بار بار کہتی تھی کہ آ جاؤ، کوئی مشکل نہیں، لیکن ہمارے لیے یہ پل صراط تھا۔ ہم نیچے ندی بہتی دیکھ رہے تھے، وہاں پانی گہرا تھا، پانی کا شور ہمیں ڈرا رہا تھا۔ ہم پاؤں جما کر چلتے تھے، لیکن یہ پل کسی کاریگر نے نہیں بنایا تھا، یہ ہلتا تھا۔ ہم درمیان میں پہنچ گئے۔ اچانک احمد علی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، خانو پکڑنا، اور وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ لڑکی جو آگے نکل گئی تھی بڑی تیزی سے واپس آئی۔ اس نے دیکھ لیا کہ احمد علی پل سے لٹک رہا ہے اور اس نے دونوں ہاتھوں سے پل کو پکڑ رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ ندی میں گر پڑا ہے۔ میں نے گھٹنوں کے بل ہو کر اس کا ایک بازو پکڑا، لڑکی نے اس کا دوسرا بازو پکڑ لیا۔ ہم نے اسے اوپر کھینچنے کو زور لگایا تو ایسے لگا جیسے درخت ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوں۔ کچھ احمد علی نے ہمت کی، کچھ میں نے، اور لڑکی نے اسے اوپر کھینچا۔ بڑی مشکل سے وہ اوپر آ گیا، اس کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ اب وہ چل کر آگے جانے سے ڈرنے لگا۔ میں اور وہ بچوں کی طرح ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتے باقی پل سے گزرے۔ احمد علی پر خاموشی طاری ہو گئی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ لڑکی ہمارے آگے آگے چلتی گئی، ہم چٹانوں میں سے گزرے اور علاقہ زیادہ ہی دشوار گزار ہوتا گیا۔ لڑکی نے اپنا علاقہ پہچان لیا تھا۔ خانو، احمد علی نے کہا، کیا تم محسوس نہیں کر رہے کہ ہم دونوں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے جاتے بالکل احمق لگ رہے ہیں؟ اب تو آ گئے ہیں یار۔ میں نے کہا، تمہیں غصہ آ رہا ہے اور میں اطمینان سا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پو پھٹ رہی تھی جب ہمیں بلند جھونپڑے نظر آنے لگے۔ ہر جھونپڑا زمین سے اوپر تھا، نیچے 3-3 4-4 گز اونچے اور بہت موٹے بانس تھے۔ یہ 8-10 جھونپڑے تھے، کوئی یہاں کوئی وہاں۔ لڑکی دوڑ پڑی اور کچھ پکارنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جھونپڑوں میں سے کئی آدمی دوڑتے اترے، عورتیں بھی باہر آ گئیں۔ سب ننگے تھے۔ مردوں نے کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا آگے اور اسی قسم کے کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا پیچھے لٹکا رکھا تھا۔ عورتوں نے بھی ستر اسی طرح ڈھانپے ہوئے تھے، انہوں نے کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا سینے پر باندھ رکھا تھا۔ چند ایک عورتوں کے سینے بھی ننگے تھے۔ لڑکی ان کے درمیان غائب ہو گئی۔ ہم پیچھے رکے رہے۔ کچھ دیر بعد سب نے ہماری طرف دیکھا اور 3-4 آدمی ہماری طرف چل پڑے۔ ان میں 2 بوڑھے تھے۔ صبح کی روشنی صاف ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ آدمی خوش نہیں تھے، ان کے چہرے سنجیدہ تھے، شاید غصے میں بھی تھے۔ سب سے پہلے ایک بوڑھا بولا، اس کی زبان احمد علی ہی سمجھ سکتا تھا۔ اس لڑکی نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہاں، احمد علی نے جواب دیا، اس نے تمہیں سچی بات بتائی ہے۔ وہ ہمیں ایک جھونپڑے میں لے گئے۔ ایک بوڑھے نے کہا کہ ہم اسے تفصیل سے سنائیں کہ یہ لڑکی ہمیں کہاں ملی تھی اور ہم اسے کس طرح لائے ہیں۔ احمد علی نے انہیں تفصیل سنا دی۔ ہم کس طرح مان جائیں گے لڑکی کسی مرد کے ساتھ نہیں رہی؟ دوسرے بوڑھے نے پوچھا۔ اسے اغوا کرنے والوں نے بتایا ہے کہ لڑکی ان کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ احمد علی نے کہا، اسی لیے وہ اسے بیچ رہے تھے۔ وہ بہت دیر ہم پر وکیلوں کی طرح جرا کرتے رہے اور احمد علی ان کے ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ آخر وہ مان گئے۔ قبیلے کے بزرگوں نے فیصلہ دے دیا کہ لڑکی کو اغوا کیا گیا تھا اور اس نے اپنی پاکیزگی کو بچائے رکھا ہے۔ یہ فیصلہ سب کو سنا دیا گیا تو
سب نے ناچنا شروع کر دیا اور ہم جو ان کے ملزم تھے معزز مہمان بن گئے۔ کچھ دیر بعد ہمارے آگے کھانا رکھا گیا۔ ہم رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، یہ بھی نہ دیکھا کہ کھانے میں کیا کیا تھا، جو کچھ بھی تھا وہ کھایا اور ہم جہاں بیٹھے تھے وہیں لڑک گئے اور بڑی گہری نیند سو گئے۔ ہم جاگے تو جس لڑکی کو ہم لائے تھے وہ جھونپڑے کے دروازے میں بیٹھی تھی۔ میں نے احمد علی کو جگایا، لڑکی ہمارے پاس آ گئی اور احمد علی سے کچھ کہہ کر جھونپڑے سے نکل گئی۔ وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ 2 اور لڑکیاں تھیں۔ تینوں نے کھانا اٹھا رکھا تھا۔ ٹین کی پلیٹوں میں بنے ہوئے پرندے تھے، ابلے ہوئے چاول اور مچھلی تھی اور کم و بیش 1 درجن کیلے تھے۔ ہم دونوں کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ لڑکیاں پلیٹیں اٹھا کر لے گئیں تو 3 بوڑھے ہمارے پاس آ بیٹھے۔ وہ بات احمد علی کے ساتھ کرتے تھے اور احمد علی اردو میں وہ بات مجھے بتاتا تھا۔ ہم سب نے تم پر شک کیا تھا کہ تم ہماری لڑکی کو ورگلا کر لے گئے اور اب اسے واپس لے آئے ہو، ایک بوڑھے نے کہا۔ ہم نے لڑکی پر شک کیا تھا کہ یہ اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ گئی تھی اور تم ایک کہانی گاڑ لائے ہو۔ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا تھا اور تم اسے ان لوگوں سے چھڑا کر لے آئے ہو۔ تمہیں ہمارا یہ سلوک پسند نہیں آیا ہوگا، لیکن ہمارے اپنے دستور ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم ننگے رہتے ہیں، لیکن عورت کی عزت سارے قبیلے کی عزت سمجھی جاتی ہے۔ اس پر ہم اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے ہیں۔ جو عورت اپنے مرضی سے اپنی عزت کسی مرد کے حوالے کر دے، اسے ہم درخت کے ساتھ باندھ کر اس کے جسم پر شہد مل دیتے ہیں۔ اس کے جسم پر چونٹیاں چڑھ جاتی ہیں، بھیڑیں بھی اس پر بیٹھتی اور ڈستی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اس کے جسم پر رینگتے اور اسے کاٹتے ہیں۔ اگر وہ 3 دن اور 3 راتیں زندہ رہے تو اسے کھول دیتے اور اسے نہانے کی اجازت دے دیتے ہیں، مگر 3 دن تک کوئی عورت زندہ نہیں رہتی۔ وہ خود بھی چاہتی ہے کہ مر جائے، کیونکہ جس کی بدکاری کا راز کھل جاتا ہے اسے نہ خاوند قبول کرتا ہے، نہ اس کے ماں باپ، قبیلے میں کوئی بھی اس کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ اگر مرد پکڑا جائے تو احمد علی نے پوچھا، اسے ندی کے کنارے پر کھڑا کر کے اس پر 4 تیر چلائے جاتے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، وہ ندی میں گرتا ہے اور اس کی لاش بہہ جاتی ہے۔ اگر وہ ندی کی بجائے کنارے پر گرے تو کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا، اس کی لاش کو گدھ اور درندے کھا جاتے ہیں۔ ہمارے قبیلے میں شادی کے بغیر کسی مرد اور عورت کے تعلقات کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم برداشت کر لیں تو ہمارے داداؤں پرداداؤں کی روحیں ہم سے ناراض ہو جائیں۔ روح ہی ہے جو کچھ ہے، جسم تو ختم ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی مرد یا عورت جسم کی لذتوں میں پڑ جائے تو ہماری اولاد بہت بری ہوگی۔ جسم کی لذت ڈھونڈنے والوں کے جسموں کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں ہماری نسل سے ہو۔ شہروں کے لوگ ہماری طرح نہیں ہوتے۔ کوئی جوان عورت ان کے ہاتھ آ جائے تو وہ وحشی حیوان بن جاتے ہیں۔ تم اس لڑکی کو کیوں لے آئے ہو میں نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی یہی ایک وجہ ہے کہ تم ہم میں سے ہو۔ ہمارا قرض کون ادا کرے گا؟ ایک اور بوڑھے نے پوچھا۔ قرض؟ احمد علی نے پوچھا، کیسا قرض؟ جن آدمیوں نے ہماری لڑکی کو اغوا کیا تھا انہیں قتل کرنا ہمارا فرض ہے۔ بوڑھے نے کہا، اسے ہم قرض کہتے ہیں۔ وہ پکڑے گئے ہیں، احمد علی نے کہا۔ وہ اب کئی سال قید خانے میں گزاریں گے۔ تم کہو ہم تمہیں کیا انعام دیں گے؟ بڑے بوڑھے نے کہا، ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں جو تمہیں دیں۔ اگر تم دونوں ہمارے قبیلے کی لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنا چاہو تو لڑکیاں پسند کر لو، اسی وقت شادی ہو جائے گی۔ ہمیں انعام کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی حیرت بجا تھی کہ ہم اتنی خوبصورت لڑکی کو پاک صاف واپس لے آئے تھے۔ میں خود اپنی اس حرکت پر حیران تھا۔ تم دونوں کون ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ شکار کھیلنے آئے تھے، ہم دونوں گرفتاری سے بھاگ رہے ہیں۔ احمد علی نے کہا، ہم قید خانے سے بھاگے ہوئے ہیں، پولیس ہمارے تعاقب میں ہے۔ احمد علی نے اسے وہی کہانی سنا دی جو گاڑی میں غیاث الدین کو سنائی تھی۔ ہم تمہیں اپنے پاس رکھیں گے، بوڑھے نے کہا، لیکن تمہیں ہماری طرح رہنا ہوگا۔ یہاں تمہیں پکڑنے کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی آ گیا تو ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی تمہیں بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گی۔ اپنی سلامتی کے لیے ہم کسی کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ احمد علی نے کہا، ہم آسام جا رہے ہیں،
لیکن ہمیں ایسے راستے کا علم نہیں جس پر پکڑے جانے کا خطرہ نہ ہو، یہاں سے ہم چلے ہی جائیں تو اچھا ہے، ہمارے آدمی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ بوڑھے نے کہا یہ تمہیں آسام تک پہنچا آئیں گے، ابھی تمہیں 6 روز یہاں رہنا پڑے گا۔ یہ ہمارا رواج ہے کہ اگر تم اس سے پہلے چلے گئے تو ہمارے دادا پردادا کی روحیں ہم سے ناراض ہو جائیں گی۔ تم نہیں جانتے کہ روح جو ناراض ہوتی ہے وہ کیا قہر لاتی ہے۔ ہم نے انہیں کہا کہ ہم ان کا رواج پورا کریں گے اور 8ویں روز روانہ ہوں گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔